بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 5۔ ان کو وہاں سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت نہ ہی ان کے پاس کوئی پیسے تھے، نہ ہی کوئی مددگار تھا۔ وہ پیدل ہی دونوں ایک ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے۔ حمزہ، آپ کے پیر دکھ گئے ہوں گے نا، کیا میں آپ کو اٹھا لوں؟ وہ ایک جگہ رک کر اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر حمزہ کی آنکھیں وہاں ہوئی تھیں۔ نہیں، مجھے صرف میرے لالا اٹھاتے ہیں، آپ نہیں اٹھا پائیں گی۔ رہنے دے، میں بہادر بچہ ہوں، میں چل سکتا ہوں۔ وہ گولو سا بچہ اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے اس وقت اور بھی زیادہ پیارا لگا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ کیوں؟ آپ کے لالا کوئی باڈی بلڈر ہیں جو وہی آپ کو اٹھا سکتے ہیں، اور میں کوئی سوکھی چڑیل ہوں کیا جو نہیں اٹھا سکتی؟ توبہ استغفر اللہ، میں کیوں چڑیل رہوں؟ میں بھی بہت بہادر ہوں، اٹھا سکتی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے لالا کے نام پر تیکھے چنوتوں سے گھورتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ صرف اس کے لالا ہی بہادر نہیں ہے، وہ بھی بہادر ہے۔ چھپ جائیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے ہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ایک پارکنگ لاٹ تھی جہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ ان کے بیچ میں ہی وہ دونوں چھپ کر بیٹھے تھے۔ آپ میری وجہ سے اپنا کھانا بھی نہیں کھا پائی تھیں نہ، آپ صبح سے بھوکی ہیں نا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے عبایا پہنے اپنی ٹیچر کو دیکھ رہا تھا، جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اس وقت۔ ماہم کو اپنے لیے اس کا فکر مند ہونا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ حیران نظر آ رہی تھی۔ جو دنیا بھر میں مشہور بدتمیز بگڑا ہوا بچہ تھا، وہ اس کی فکر میں ہلکان تھا۔ سب بگڑا ہوا اسے سمجھتے تھے، لیکن ایسا تو اسے کچھ ابھی تک نہیں لگا تھا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو سامنے سے چاٹ لا کر کھلاتا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا، لیکن شاید پیسے اس کے پاس نہیں تھے، جیسے ماہم کے پاس پیسے نہ تھے۔ موبائل کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا بیگ وہیں چھوٹ چکا تھا۔ اس کی محبت پر ماہم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بے اختیار بچے کے پھولے پھولے نرم گالوں کو چوم چکی تھی۔ اب حیران ہونے کی باری حمزہ عباس جعفری کی تھی، کیونکہ صفِ نازک سے پہلی بار اس کا پھالا پڑا تھا، وہ بھی اتنے اچھے انداز میں۔ آپ تو بہت پیاری ہیں، کیا میں آپ کو حگ کر لوں؟ وہ چھوٹا سا بچہ پلک جھپکتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آیا تھا۔ ماہم نے اس کی فرمائش پر بے اختیار مسکراتے ہوئے اپنی بائیں واہ کی تھی۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کی کھلی باہوں میں سما گیا تھا۔ ماہم نے اسے خود میں سمیٹا، اس کے پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے بالوں کو بگاڑ چکی تھی، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کوئی حمزہ عباس جعفری کا بال بے ترتیب کرے اور کچھ نہ کہے۔ میں نے کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا، لیکن کیا آپ میری دوست کیوٹ اپیا پلس کیوٹ فرینڈ بننا پسند کریں گی؟ وہ ابھی بھی اس کے گلے میں بازو حمائل کیے اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو اس کی آنکھوں میں ایک محرومی نظر آئی، جو ہمہ وقت اس کی آنکھوں میں بھی نظر آیا کرتی تھی۔ ماہم بے اختیار اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کے بڑے ہاتھوں کو تھام چکی تھی۔ وہ پہلی بار کھلکھلایا تھا۔ ماہم نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے باز رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو ڈھونڈتے عبدالخالق کے لوگ ان کے آس پاس ہی تھے۔ کیا کر رہے ہیں حمزہ؟ ابھی وہ لوگ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے سرگوشنہ لہجے میں ڈپٹ رہی تھی۔ سوری، آپ کو معلوم ہے میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے عبائے کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں بھی خوش ہوں، مجھے ایک پیارا سا گڈو ملا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے بالوں کو بگاڑ چکی تھی۔ اچھا، آپ یہیں رہنا، میں ابھی کسی سے مدد مانگ کر آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں بٹھا کر خود اٹھنے لگی تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے چھپتے ہوئے پارکنگ کے گیٹ تک پہنچی تھی۔ وہیں گیٹ پر ایک عمر دراز سکھ مذہب کے گارڈ کھڑے تھے۔ اندھیرے نے چاروں طرف اپنے پر پھیلائے روشنی کو نگل چکا تھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچی، پتر جی کیا ہوا؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ بہت پریشان لگ رہی ہو، اور خود ہی سے مخاطب ہو گئے تھے۔ 2 منٹ کے لیے ہمیں موبائل فون چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ چاروں طرف نظر ڈالتے حمزہ کو تقریباً خود میں چھپائے ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے دے دیا۔ سچ ہے، انسانیت آج بھی باقی ہے۔ وہ موبائل لے کر وہیں کھڑی ایک گاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ، آپ کو اپنے لالا کے موبائل کا نمبر یاد ہے نا؟ وہ اس چھوٹے سے بٹنوں والے موبائل کو حمزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ثابت میں سارے لاتے نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ سردار سائیں، ہمارا آج کا کام ختم ہو گیا، اب حویلی کے لیے نکلنا چاہیے۔ دین محمد سارے کام ختم ہونے کے بعد اب اجازت طلب نظروں سے اپنے سردار سائیں کو دیکھ رہا تھا، جو کل کی ناکامی کے بعد سے بہت غمزدہ تھے۔ ہم ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے اسے اجازت دے رہا تھا۔ وہ لوگ کام کے سلسلے میں امرتسر شہر آئے ہوئے تھے۔ اس وقت اندھیرے نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ وہ لوگ اب گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تھے جب اس کا موبائل بجا تھا۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا، لیکن پھر بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی بھاری گمگیر آواز نے اپنا جادو جگایا تھا۔ لالا، آپ کہاں ہیں؟ حمزہ کی آواز سن کر جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔
گڈو کہاں ہو اس وقت؟ ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ دین محمد نے بھی گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ لالا آپ کو ہنا میم نے فون نہیں کیا؟ لگتا ہے عبدالخالق کے لوگوں نے انہیں بھی پریشان کیا ہوا۔ میں اس وقت عبدالخالق کے لوگوں سے بھاگ رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں بہادر بچہ ہوں، تو سچ میں بہادر ہوں میں، ان کے ہاتھ نہیں لگوں گا۔ لالا آپ کہاں ہیں؟ مجھے لینے آئیں۔ حمزہ کی سرگوشی نما آواز سن کر سردار اون عباس جعفری کے دل کی دنیا کو تہبالہ کر دیا تھا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے کا جال نمایاں ہوا۔ وہ ساری باتیں بتانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا استانی سائیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ سب کچھ سن کر خاموش ہوا تھا۔ حمزہ استانی سائیں آپ کے ساتھ ہیں، انہیں فون دیجیے فوراً۔ اس کے کہتے ہی حمزہ نے فوراً فون ماہم کو پکڑایا۔ ماہم اپنے ہونٹوں کو بیچے کانپتے ہاتھوں سے فون لے کر کان پر لگایا۔ ہیلو میٹھی سی سرگوشی نما آواز پر سردار اون عباس جعفری کے کانوں تک پہنچ کر دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ استانی سائیں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مند ہوا۔ مقابل کی سحر انگیز آواز نے اسے اپنے سحر میں جھکڑا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ اس کے بلانے کے انداز نے ان کے دل نے ایک بیٹ بٹس کی تھی۔ وہ جگہ بتا کر چپ ہوئی تھی۔ آپ اپنا اور حمزہ کا خیال رکھیے گا، میں قریب ہی ہوں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ ہدایت دے کر فون کاٹتے ہوئے دین محمد کو اشارہ دیا تھا۔ مام شکریہ کے ساتھ فون واپس کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر پچھلے گیٹ کی طرف چھپتی ہوئی بڑی تھی۔ جب 3 بڑی بڑی مونچھوں والے کھڑے آدمی اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، مام نے فوراً حمزہ کو اپنے پیچھے چھپایا۔ ہے لڑکی، بچے کو ہمارے حوالے کر۔ ان میں سے ایک گنڈے نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے قریب پہنچا تھا۔ اے یو گھڑی کی شکل والے، وہیں رک جاؤ ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مام کے چہرے کا رنگ ڈر اور خوف سے مترز ہوا تھا، لیکن وہ مضبوط کھڑی رہی۔ تم سب سے ایک بچہ نہیں پکڑا جا رہا؟ ان میں سے ایک گنڈا دوسرے کو ڈپٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری سمت بھاگی، ان میں سے ایک گنڈا ان کے قریب پہنچ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہاتھ تو نہیں لگی، لیکن اس کا عبایا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ چیر کی آواز کے ساتھ عبایا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ عبایا کی پھٹنے کی آواز سے ماہم کے پیر اپنے آپ تھمے تھے۔ جھٹکا لگنے سے وہ منہ کے بل گری تھی۔ حمزہ بھاگو، مجھے نہیں دیکھو، جاؤ تم، پھوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے حمزہ کو جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ حمزہ جاؤ، وہ چیختی ہوئی ہاتھوں میں مٹھی بھر کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے دوبارہ بھاگی تھی۔ حمزہ دوسری طرف نکلا تھا، وہ اس کے پیچھے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ پکڑو لڑکی کو، بھاگ رہی ہے وہ، پکڑو۔ اندھیری رات، سنسان راہ، سڑک، بھاگتے پیروں میں کنکریاں چبھ گئی تھیں، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ بھاگتے پیروں سے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اس کی زبان سوکھ رہی تھی۔ یا اللہ تو ہی خالق و مالک ہے، یا اللہ تو رب الرحیم ہے، اے اللہ تو چاہے جس کو عزت دے، چاہے جس کو ذلت دے۔ یا اللہ تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنے رب سے محو گفتگو تھی۔ یا اللہ بھیج دے میرے محافظ کو، لگا دے مجھے، بچا لے گا وہ کوئی ذریعہ، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے صرف لب ہلا رہی تھی۔ وہ بچہ بھی ہاتھ نہیں آیا، اور اب یہ لڑکی بھی۔ اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو ہمیں اس کے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ ڈھونڈو لڑکی کو۔ اس کے کانوں تک جیسے یہ آواز پہنچی وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اگر وقت پر نہیں آیا آپ تو معاف نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں کسی اپنے کو دھمکی دے رہی تھی۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہوئی تھی، لیکن عزت جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر ہم اسے لے کر گئے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں بچا سکتا جس نے ہمیں یہ سب کرنے کو کہا ہے۔ ایک ہی ڈری سہمی آواز ابھری تھی۔ وہ ڈر رہا تھا، اسے ڈرانا بھی چاہیے، کیونکہ سردار اون عباس جعفری انصاف کا رکھوالا تھا۔ ایک پرندے کے لیے ناانصافی نہیں دے سکتا تھا کہ جا کے ایک لڑکی کے لیے۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر پھر سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ عبایا پھٹنے پر کہیں پیچھے ہی گر گیا تھا۔ وہ اس وقت دوپٹہ اسکارف کی طرح لپیٹ کر بے تحاشا بھاگ رہی تھی۔ ہے لڑکی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ پیچھے سے آتی آواز نے ماہم سکندر کے حواس سلب کر لیے تھے۔ پسینے سے شرابور خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی تھی، مڑی تھی جب ایک گنڈا خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھا رہا تھا، شاید اس کا دوپٹہ کھینچنے کے لیے۔ ماہم اپنی آنکھیں میچے زیر لب دعاؤں میں مشغول تھی۔ آنکھوں سے انگنت آنسو نکل کر زمین کی زینت بنے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اپنے پیروں کی چاپ کے ساتھ گولی کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر اور خوف سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے چیخی تھی۔ جب اسے اپنے بازوؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا، ماہم نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے جس کا چہرہ نظر آیا، اسے دیکھتے ہی شکر کا کلمہ ادا کر رہی تھی۔ آنکھوں سے لاتعداد آنسو گرتے مقابل کو ساکت کر گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں استانی سائیں؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح روتے دیکھ کر اون عباس جعفری کا دل ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ وہ ثابت میں سر ہلاتے اپنے سامنے کھڑے اپنے محافظ کو دیکھا، جو اب اپنی نظروں جھکائے اب اپنے کندھے پر پڑی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ مقابل کے اس عمل نے ماہم سکندر کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ وہ کچھ پل بعد اس کے سحر سے نکلتے جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں واں ہوئی تھیں، کیونکہ سامنے کا نظارہ یکساں بدلا ہوا تھا۔ دونوں گنڈے سڑک پر پڑے کڑا رہے تھے،
जिस गुंडे ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था इसके हाथ से खून निकल रहा था, सड़क को लाल कर रहा था। शायद इसे गोली मारी गई थी। सरदार ऊन अब्बास जाफरी के सारे गार्ड्स गोल दायरे की सूरत में खड़े सबको घेरे हुए थे। अब्दुल खालिक अपने भेजे हुए कुत्तों को हॉस्पिटल लेकर जाओ और अगली बार ऐसी ओछी हरकत करते हुए अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। वो सरदार अब्बास जाफरी की सर्द आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखा जो फ़ोन कान से लगाए सड़क के बीचों बीच खड़ा इन गुंडों को खूनखार नज़रों से घूर रहा था। हा हा, तो मैं अच्छे से मालूम है सरदार उन अब्बास जाफरी गलती करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता है। मालूम नहीं आगे से क्या कहा गया था। जब सरदार उन अब्बास जाफरी की तंजिया और पुरस्रार सी आवाज़ पर वहाँ खड़े सभी को एक पल के लिए सहमा गई थी। वो हवास में लौटते इन गुंडों की तरफ खूनखार नज़रों से देखते आगे बढ़ी। जब वो फ़ोन जेब में रखते इसके आगे खड़ा हुआ था। हटें सामने से, अगर सरदार ऊन अब्बास जाफरी गलती करने वाले को माफ़ नहीं करता तो माम सिकंदर भी गलती करने वाले को बगैर सज़ा दिए नहीं छोड़ती। वह हाथों को झटके से इसके सामने खड़ी हुई थी। सरदार ऊन अब्बास जाफरी समेत सभी लोग इस शेरनी को देख रहे थे जो अब मालूम नहीं कौन सी सज़ा देने गई थी। क्या कहा था, गोली मारोगे मुझे? वो झुककर इसके पैरों से शूज़ निकालते सब कोई हैरान कर गई। इसके एक पैर का शूज़ कहीं पीछे ही रह गया था, सिर्फ एक ही पैर में था जो इनको खूनखार नज़रों से घूरते हुए शूज़ निकाल रही थी। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम मनहूस शक्ल वाले भी मुझे धमकियां दे रहे हो। वो इस गुंडे के गालों पर अपने शूज़ से लाल निशान छोड़ गई थी। चटाक की आवाज़ के साथ इस सबका सख्ता टूटा था। तुम्हें अपने हाथों से छूकर मैं अपने हाथ नापाक नहीं कर सकती। तुम मेरे शूज़ को ही बर्दाश्त करो, कछुए की शक्ल वाले मनहूस जलील इंसान। वो पिदर 3-4 शूज़ मारकर इसका जबड़ा हिला दिया था। इसके इस शेरनी वाले अंदाज को देखकर सरदार ऊन अब्बास जाफरी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे इसने अपने होंठों में बीचे रोकने की कोशिश करते हुए इसके करीब गया। उस्तानी साईं, घर चलें, रात बहुत हो गई है और इनकी सज़ा की आप फिक्र नहीं करें, इसका इंतज़ाम हो गया। वो इसको बिना हाथ लगाए इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो हवास में लौटते इन गुंडों पर एक कहर भरी नज़र डालकर इसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। हमज़ा ठीक है ना? वो अपने आगे चलते उनसे मुखातिब हुए। इसके लहजे की तड़प बता रही थी वो हमज़ा के लिए परेशान है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे इशारा दिया था। माम जैसी अंदर बैठी पहली नज़र खुद को देखते हमज़ा पर पड़ी जो इसको देखते इसके सीने से लगा था। आप ठीक हो क्यूट फ्रेंड? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? वो इसके चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों के प्याले में लिए काफ़ी फ़िक्रमंद लगा। दीन मोहम्मद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि अगली सीट पर बैठे सरदार ऊन अब्बास जाफरी ने यह मंज़र काफ़ी हैरानगी से देखा था। हाँ मैं ठीक हूँ मेरे छोटे से हैंडसम लॉलीपॉप। वो मुस्कुराते इसके बालों को बिगाड़ कर इसे खुद में बीत चुकी थी। सरदार ऊन अब्बास जाफरी के गार्ड की 7 गाड़ियाँ इनके पीछे रवा दवा थीं। मसलसल 3 घंटे का सफ़र हमज़ा और माहम के राजो न्याज सुनते हुए कटा था। गाँव की सरहद में अब इनकी गाड़ी दाखिल हो गई थी जब सरदार ऊन अब्बास जाफरी की आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्तानी साईं, जो आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे भाई की हिफाजत की। मैं आपका कर्जदार हूँ। वह बिना पीछे देखे माहम से मुखातिब हुआ था। माहम ने इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया था। लाला, मेरी वजह से एक क्यूट फ्रेंड को बहुत चोट लगी है, दिखाएं लाला को। हमज़ा इस पर पुरस्कार सी खामोशी को तोड़ते हुए माहम की चोट देखने लगा था। मैं घर जाकर बैंडेज कर लूँगी। वो इसे तसल्ली देकर बाहर देखने लगी थी। सरदार ऊन अब्बास जाफरी इसका अंदाज देखकर एक पल के लिए ठिठरा था। गाड़ी माहम के घर के सामने रुकी थी। दीन मोहम्मद गाड़ी में ही था जब सरदार ऊन अब्बास जाफरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे निकलने में मदद दी थी। आप जाएं, मेरे घर सामने, मैं चली जाऊंगी। वो इसे वापस भेजने पर आमादा थी। बिल्कुल नहीं, जब तक आप अंदर नहीं चली जाती मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। वो गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में इसके दरवाजे की बेल पर उंगली रखते इसे बावर कराया था। वो किसी के सुनने वाला नहीं था। खड़ूस जालिम सरदार। वो मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी ज़रूर तेज़ थी कि वो इसके कानों तक रसाई हासिल कर सके। तभी कदमों की चाप के साथ दरवाज़ा खुला था और जो आवाज़ और चेहरा इसके सामने आया था वो इसे कुछ पल के लिए मुंजमद कर गया था। इसकी बेयकीन नज़रें इस चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो एक टिक बस इस पुरनूर चेहरे को देखे जा रहा था। वो माम को डांटते अब अंदर ले जा रही थी जब अपने पीछे से आती आवाज़ ने इनके कदमों में जंजीर डाली थी। अन्ना भी इस तड़पती पुकार ने वहीं सभी को साकित किया था। इस पुकार में ऐसी तड़प थी कि वहाँ खड़े हर एक के दिल को तड़पाया था। लेकिन बस एक ऐसी हस्ती थी जो हैरान होने की बजाय ऊन अब्बास जाफरी का चेहरा मुड़कर खूनखार नज़रों से देख रही थी। वो आगे बढ़ते दरवाजे के अंदर दाखिल होते इनके सामने खड़ा हुआ था, जो बरसती आंखों से एक बार माहम को देख रही थी तो एक बार अपने सामने खड़े सरदार ऊन अब्बास जाफरी को। माहम इनका चेहरा देखते बेतहाशा रोते हुए अपने रूम में भाग कर बंद हो गई थी। अन्ना भी, मेरी अन्ना भी, वो बरसती आंखों से मुस्कुराते हुए
بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ دین محمد اپنے سردار سائیں کی دنیا ان کو ملتے دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ اپنے چھوٹے سائیں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا جگر کا ٹکڑا انا بھی آنکھوں میں آنسو لیے محبت سے اپنی باہیں پھیلا دی تھیں اور سردار اون عباس جعفری چھوٹے بچے کی طرح ان کی باہوں میں سما گیا تھا۔ انا بھی اس کے چہرے کو چومتی اپنی باہوں میں بیچ لیا تھا۔ حمزہ دروازے پر کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ چلتے ہوئے اپنے لالا کے پاس پہنچ گیا۔ لالا ہماری انا بھی؟ وہ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تمہاری انا بھی۔ انا بھی اس چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے خود میں بیچ گئی تھی۔ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے سردار اون عباس جعفری نے ان کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیا تھا۔ انا بھی ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ آپ مجھے اور گڈو کو چھوڑ کے چلی گئیں اور انہیں ساتھ لے کر چلی گئیں۔ آپ نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ ہم کیسے آپ کے بغیر رہے؟ انا بھی میری مانو بلی تو کافی بڑی ہو گئی ہے اور جھگڑالو اور بہادر بھی۔ سردار اون عباس جعفری ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان سے شکوہ شکایتیں کر رہے تھے، جسے سنتے وہ افسردہ ہو گئی تھیں۔ میرے جگر کے ٹکڑے، ہم کیسے رہے یہ تو ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھاتی خود ماضی میں گم ہو گئی تھیں۔ جاری ہے۔